اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، تمام ویور سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے۔ ہماری پورے جو ہے نا مسلم قوم، اس کو تو ایک ہی ٹینشن ہے نا، پیسے زیادہ مل جائیں، گھر بڑے بڑے مل جائیں، گاڑیاں بڑی بڑی مل جائیں، وہ جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں گھر فٹافٹ، بس بچے کامیاب ہو جائیں، ویزے لگ جائیں۔ میرے پاس بس یہی سوال آتے ہیں، ویزے لگ جائیں، بچوں کے پیپر اچھے ہو جائیں، جاب اچھی ہو جائے، پروموشن ہو جائے، بہت سارے اس کے ساتھ مل جائیں۔ جاب کے ساتھ کیا ہوتے ہیں بینیفٹس جو وہ دیتے ہیں، پتہ نہیں سال 2 سال بعد، مجھے تو اتنا پتہ نہیں، میں نے کبھی کسی کی جاب کی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں اگر چین کسی کے گلے میں ایسی ڈلی ہو کہ وہ گولڈ کی ہو، اس کے اندر ڈائمنڈ لگے ہوں اور وہ آپ کے گلے میں پٹے کی شکل میں ڈلی ہو، اور جو چین ہے پوری اس میں بھی ڈائمنڈ لگے ہوں، اور وہ ایک جگہ بندھی ہوئی ہو، ایک آپ کی ڈوری، آپ بس اس کے اندر اندر رہ سکتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم کتے کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں، تو وہ ہے تو غلامی نا، چاہے وہ سونا ہو، ڈائمنڈ ہو، کچھ ہو۔ یہ ویری ڈیفیکلٹ فار می، میرے مطابق وہ فٹ نہیں آتا۔ میں تھوڑا تو کھا سکتی ہوں، تھوڑے میں تو رہ سکتی ہوں، لیکن یہ پٹا نہیں ڈلوا سکتی، یہ رول ہے۔ اور جس کا ڈالنا چاہیے اپنا میاں کا عزت کا، خوف کا پٹا، اپنے بچوں کی عزت کا، بھائیوں کی عزت کا، باپ تو اب دنیا سے چلے گا، وہ ویسے ہی ڈلا ہوا ہے۔ بات یہ ہے، جاب والا نہیں، کسی کے آگے یس سر کرنا، رو کوئی کبھی کسی نظر سے دیکھے تو کبھی کسی نظر سے دیکھے، تو کبھی چلو چائے پہ چلتے ہیں، تو کبھی لنچ کرتے ہیں۔ مائی فوڈ، مجھے یہ باتیں سخت بری لگتی ہیں، ڈراموں میں بھی اور مووی میں بھی، اور اصل میں بھی ایسا ہی ہے۔ بینکوں میں نے دیکھا ہے، آفسز میں دیکھا ہے، اللہ ہدایت۔ چلیں ہم اپنے وی لاگ کی طرف چلتے ہیں۔ وی لاگ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ کیا اللہ سے جب آپ ایک تعلق رکھتے ہیں، کیا اللہ اور رسول دونوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم ان دونوں سے تعلق رکھ کے تو بہت ساری مشکلات کو ہٹا سکتے ہیں، دور اپنے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بغیر کسی کی محتاجی کے، بغیر کسی اور کام کے۔ اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ تو دیتا ہی ہے، اس کا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، کیا اللہ اور رسول اللہ دونوں سے تعلق ضروری ہے؟ پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ دونوں سے تعلق ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اس تعلق کے ساتھ کیسے ہم رزق کی تنگی کو دور کر سکتے ہیں، اس کی برکت سے، اس کو مطلب ان کو راضی کر کے ہمیں کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہونا انسان کی زندگی اور سکون اور خوشی کے لیے ضروری ہے، یہ تو کنفرم ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ رابطہ ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ کا وسیلہ بھی ضروری ہے، جو مانگو رسول اللہ کے صدقے میں مانگو، کیونکہ اللہ اپنے آپ کو کبھی اپنے رسول سے جدا کرتا ہی نہیں ہے۔ اذان میں محمد الرسول اللہ، ہر جگہ تو اللہ کا نام ساتھ ہے، نماز میں درود شریف بھی ہے،
اللہ کی وحدانیت بھی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو رسول سے جدا ہی نہیں کیا، کسی کتاب اور خیال میں نہیں، دونوں کو الگ کرنا ایک دوسرے سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے اللہ کتنے ہیں تو جواب ہے صرف اور صرف ایک، اونلی ون۔ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا ہی رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اور جیسا میرا اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ جو اس کے فیصلے ہیں اس کو بدلانے والا کوئی نہیں۔ وہ پہلے سے نوٹڈ ہے کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، کیا جو ہے بندے دعا مانگنی ہے تو پھر میں نے چینج کر دینا ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ دعا مانگنا ہے، اس نے کوئی پٹسیا بھر ڈالنا ہے تو پھر میں نے یہ ریلیکسیشن دینی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کو تبدیل کرنے، آپ کی دعائیں اللہ کو راضی کر سکتی ہیں اللہ کے رسول کے صدقے۔ تو جناب اللہ کے بعد کی تمام عزتیں، تمام تعریفیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اللہ کے بعد کی۔ اس لیے قرآن کی حیثیت سے کسی نے کہا تھا نفس کے قریب کتنے ہیں اور رسول اللہ کے مقامات کتنے ہیں مجھے اندازہ نہیں۔ اب ذرا غور کریں قرآن کے الفاظ پر کہ اللہ کی نظر میں رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ غالب کا شعر یاد آ گیا نعت رسول اللہ کے لیے۔ اس نے کہا میں نے رسول اللہ کی تعریف اللہ پر چھوڑ دی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول اللہ کو کتنا پیارا ہے اور اس کی نظر میں کتنا محترم ہے۔ آپ ان 3 آیات سے اندازہ کر لیں۔ کچھ مخلوقات عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کتاب اللہ میں ایک کانٹریکٹ لکھا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا، یعنی اللہ نے رحمت کو لازم قرار دے دیا اللہ نے اپنے اوپر۔ پھر فرمایا میں تمام جہانوں یعنی رب العالمین کا پالنے والا ہوں۔ فرمایا میں تمام جہانوں کا، یعنی میں رب العالمین ہوں، میں سب کا پالنے والا ہوں۔ اور تمام جہانوں کی رحمت سمیٹ کر اس نے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس نے رسول اللہ کی تعریف نہ کی اس سے بڑھ کر ظالم، بخیل اور ذلیل انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، ہم لوگ جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے، میں نے کھینچ کر رسول اللہ نے کہا اس سے دور کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کو تو ہم سب نے کم دیکھا ہے، رسول اللہ کی زبان پر تو اپنے امتی کو بچانے کی دھن سوار رہی ہے۔ دن رات دعا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ ان کو جہنم سے پناہ دے دینا۔ مستند ترین حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور اللہ کی خاطر دشمنی کی۔ ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی۔ جب کس سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، صحیح مطلب اسلام سے ہٹ کے کام کرنے والوں سے لڑنے والا ہے تو گویا وہ اچھا اور پکا مسلمان ہے۔ اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا۔ لہٰذا اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے رسول کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے رسول کے لیے دشمنی، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر جس نے مجھ سے محبت کی ہم نے آپ نے کتنا چاہ لیا۔ کیا ہم سب نے وہ سب رسول اللہ سے جس کے حقدار تھے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے امتی دیں، کیا وہ محبت دی ہے اپنے پیغمبر کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم جیسا بخیل تو کسی اور امت کا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے گھٹیا اور کم تر ہم نکلے ہیں۔ جس کے نبی نے سب سے زیادہ دعائیں کی اس کی امت نے سب سے کم احترام دیا اپنے نبی کا۔ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک۔ حسان بن ثابت جب دربار رسالت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ
مدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا مدت محمد کروں، آپ کو اللہ نے ہو بہو ویسا بنا دیا جیسا آپ نے چاہا۔ اس نے کہا میں کیا تعریف کروں۔ یہ شعر پڑھ کر ہٹے تو جبرائیل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے فوراً، اور آسمان والے بھی حسان کے اس شعر کی داد دے رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں۔ لوگ اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، تو بھی غریبوں کی، تو بھی غریبوں کی نہیں سنتا، تو نے بھی ہمیں مار دیا، تباہ کر دیا، کسی سے فریاد کریں وغیرہ وغیرہ، مگر اللہ ان سب کو کچھ بھی نہیں کہتا سن کے بھی۔ مگر محمد رسول اللہ اس دنیا کا پروٹوکول ہے، ان کو کچھ ذرا سا بھی کہیں جس سے ادب میں کمی ہو، گستاخی ہو تو سخت منع ہے۔ گستاخ رسول کو سزا رسول اللہ نے نہیں دی، جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے پتھر برسائے، شان میں گستاخی کی، جادوگر کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا، ان کو بھی دعا دی، مگر اللہ نے توہین رسالت سے بالکل درگزر نہیں کیا، بالکل کہیں نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گستاخ رسول اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹ کر رو رو کر معافی مانگ رہے ہوں گے تو بھی ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ اب ذرا اندازہ کر لیں، اس لیے کہ وہ محبوب کائنات ہیں، ان کا رتبہ کہاں اور ہم کہاں۔ ادب سے نام لیا کریں ان کا۔ اللہ نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا قرآن میں، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا النبی، کہیں کچھ۔ غور تو کریں، اس نے کچھ اس کا نام تو لیا ہی نہیں۔ باقی نبیوں کو نام سے پکارا، ان کو تو پکارا ہی نہیں۔ وہ تو اللہ نے بالکل اپنی پسند کے مطابق اور جیسا رسول اللہ چاہتے تھے نا کہ مجھے اللہ بنا، ایسا بنایا۔ جس نے پیدا ہوتے ہی ماں کے پاس لٹایا تو انہوں نے سجدہ کیا، اور اوپر بادل تھا جو چھت پھٹ گئی دھماکے سے اور وہ بادل اندر آ گئے، اور اس نے کہا اس کو، ان کی ماں کو کہا ان کو چاروں طرف گھما دو، ایسے مشرق مغرب شمال جنوب، وہ دیکھ لیں لوگ، یہ ہے آخری نبی جو اللہ نے گفٹ بھیجا ہے، وہ یہ ہے۔ تو اگر آپ کبھی چاہیں نا کہ میرا فقر، میری تنگ دستی، میرا خوف، میری غربت دور ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے گھر سے ختم ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے، قرض اتر جائے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے، تو سارا دن پڑھا کریں صلی اللہ علی محمد یا لطیف، صلی اللہ علی محمد یا لطیف، کیونکہ تو بڑا باریک اور محبت کرنے والا ہے، تو یہ صلی اللہ علی محمد یہ صلات بھیج دے محمد رسول اللہ۔ اس کو چلتے پھرتے لیٹے کروٹ بھی لیں تو یہ اپنی عادت بنا دیں۔ آپ دیکھیں کہ ٹھک 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 کر کے سارے دروازے آپ کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ کھول دے گا، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ جو ملتا ہے نا ان کے صدقے میں ہی ملتا ہے۔ جو ملتا ہے، میرا ایمان ہے کہ میرے گھر میں ذکر کی محفل ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے اور استغفار ہوتی ہے، اور جو میرے معزز مہمان آتے ہیں، خدا کی قسم مجھے ان سب سے عشق ہے۔ وہ آتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے 1 مہینے کے لیے میرے گھر کو اللہ کی رحمتوں میں اس کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا، اور میں جو کچھ آرام عیش مزے کر رہی ہوں یا میرے بچے کر رہے ہیں وہ اس کی فضیلت ہے، نتھنگ ایلس۔ اور ملاقات کا بہانہ بھی ہو جاتا ہے پورا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رستے میں آپ مہمان نوازی کریں اپنے حسب توفیق، ہر بندے نے اپنی توفیق سے کرنی ہوتی ہے۔ چیونٹی کو تو ایک پیالہ بھی دریا ہوتا ہے، کوئی مجھ جیسی چیونٹی کو اتنا سا پیالہ بھی دریا ہے، ٹھیک ہے، جو میں کر سکوں۔ تو آپ جس جگہ مہمانوں کو بلایا جانا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، وہاں فرشتے 2 سے 3 ہفتے پہلے کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتے ہیں، آپ نہیں دیتے۔ میں سمجھوں میں نے خرچ دیا، کوئی اور سمجھے میں نے کر دیا، توپ چلا دی، نیور اینڈ ایور۔ وہ اللہ پہلے ہی بھیج دیتا ہے بندوبست، پھر باقی کام کرتا ہے۔ اللہ جو ہے نا حساب کتاب بھولنے والا نہیں ہے، جو پوری دنیا کن کہہ کے بنا دی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا۔
صحابہ کہف نے کیا کہا؟ ربنا آتینا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں رہیابی کے سامان پیدا کر دے۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ 300 پتہ نہیں 16 17 سال 12 13 سال جو لوگ کہتے ہیں سلائے رکھا، نہ کھایا نہ پیا، کتا باہر یوں بٹھا دیا ہاتھ اٹھا کے، نہ وہ کچھ کھا رہا تھا کہیں سے، اللہ ان کو کھلا پلا رہا تھا، کروٹیں دلا رہا تھا، لوگوں پہ ہیبت تھی، اور سورج سامنے نہیں آتا تھا، اتنی سی روشنی آتی تھی جن سے ان کی جلد گل سڑ نہ جائے، بچ جائے، ڈائریکٹ نہیں آتی تھی کہ کہیں وہ سوکھ کے سڑ نہ جائے۔ اللہ کی پلاننگ، سبحان اللہ، کیا سمجھا آپ نے اللہ کو؟ اس سے محبت کریں، بخدا اللہ سے محبت کریں، بخدا اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور اللہ کے رسول کی خاطر سفید پوشوں سے محبت کریں، اپنے گھر میں کام کرنے والوں سے محبت کریں، ضرورت مند رشتہ داروں سے محبت کریں، اللہ کی خاطر، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا کوئی کام رکے گا نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ میرا جو کام بھی ہوا ہے صرف اس پہ یقین، اس پہ بھروسے اور اس سے مانگنے پہ ہوا۔ میں نے زندگی میں اس زبان سے کبھی کسی سے نہیں مانگا، کوئی بھی نہیں مجھے کہے گا، کوئی بھی نہیں مجھے کہے گا کہ مجھ سے مانگا، خامن نہیں کہے گا کہ اس نے مجھ سے مانگا، بیٹے نہیں کہیں گے کہ ماں نے مجھ سے مانگا، بھائی نہیں کہیں گے بہن نے مجھ سے مانگا، باپ نہیں کہے گا کہ یہ میرے گھر سے چلی گئی تو کبھی اس نے 1 روپیہ مانگا، نیور۔ There is only one God، صرف ایک اللہ ہے، سب کو دیتا ہے۔ اس نے مجھے بھر بھر کے دیا، بھر بھر کے، اس کا دیا نہ میں کھا سکی سارا، نہ میں پہن سکی سارا، نہ میں اوڑھ سکی سارا، اس نے اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں، میں نہیں گن سکی اس کا دیا۔ میں نے جو چاہا وہی کیا، جو نہ میرے خاوند نے کبھی روکا، نہ میرے بیٹوں نے کبھی روکا۔ اللہ نے اتنے فرما بردار بچے دے دیے، بیٹی ہے بیٹے، اتنے فرما بردار میں نے تو نہیں کسی کے کبھی دیکھے۔ اور ہر رشتے کا ان کو احترام ہو، یہ بڑی بات ہے، اور ہر ایک کی دکھ سکھ کو خود ہی محسوس کرنے والے ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ خود غرض ہو، صرف وہ تو جانور بھی ہوتا ہے، اپنا کھا لیا، بیوی کے پیٹ میں ڈال دو، اپنے بچوں کے ڈال دو، بس، اور ہوش ہی کوئی نہیں۔ وہ جانور ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ انسان وہ ہے جس کو کسی کو دیکھ کے سمجھ آئے کہ ہاں مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، مجھے تو رکھ کے تو دیکھیں، پھر کتنے دروازے کھلیں گے۔ میری باتوں پہ یقین کر کے چل کے تو دیکھیں۔ رزق کی کمی پوری کرنے کے لیے رزق عطا کرنے والے سے آپ کو اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے، اور نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے۔ مگر جس کو تنگی ہے تو اللہ کو راضی تو اس کو کرنا ہی ہوگا۔ وہ نیک لوگوں کی تو سنتا ہی ہے، مگر وہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، بلکہ جلدی سنتا ہے کہ شاید میری طرف پلٹ آئے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہماری کوئی چیز گم جائے، کچھ ہفتے کچھ مہینے میں نہ ملے، اچانک ایک دن میں مل جائے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایسے جب بھٹکا ہوا گناہ گار بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، وہ اللہ کا گما ہوا بندہ اللہ کو واپس ملتا ہے نا، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو کیوں نہیں آپ اس کو مل جاتے سارے؟ کیوں نہیں مل جاتے؟ کیوں ہر وقت وہم میں رہتے میری دعا تو نہیں قبول ہوئی، میں نے 10 دن پڑھ لیا، کچھ ہوا نہیں، 20 دن پڑھ لیا؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں باخدا؟ اللہ بھی آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوگا کہ یہ ہے جھوٹے ہی ہیں، یہ دیکھتا ہوں بھلا کہ میں کچھ دن نہیں دوں گا، پھر پڑھتے ہیں، پھر تمیز سے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے، یاد رکھا کریں۔ وہ نیک لوگوں کو تو سنتا ہے، وہ گناہ گاروں کو بھی سنتا ہے، تاکہ وہ برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے، تاکہ جہنم سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جیسے بھٹکے ہوئے بچے پر ماں محنت کرتی ہے کہ میرا بچہ سدھر جائے اور نارمل ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ کہتے ہیں اگر کسی عورت کے 9 بیٹے ہوں یا 9 بچے ہوں اولاد،
اس میں جو سب سے زیادہ گناہ گار اور بھٹکی ہوئی بچی یا بچہ ہوگا نا، جہنم میں چلا گیا، تو ماں آپ کو جنت میں نہیں ملے گی، وہ جہنم میں ملے گی اس بچے کے ساتھ۔ یہ میرے بچے کو نکال، کیونکہ وہ ماں ہے نا۔ اسی طرح اللہ اس بندے پہ زیادہ توجہ کرتا ہے جس میں کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، امت کو وہ بھی نہیں پھینکتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کا نام بھی عقیدت سے لو۔ دیکھو دیکھو، نبی کا نام احترام سے لیا کرو، اللہ نے کہا احترام سے لو۔ اب ادھر آئیں کہ انسان کا رزق تنگ ہوتا کیوں ہے، مشکلات آتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اچھا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، اچھا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، اس لیے رزق تنگ ہوتا ہے۔ انسان کو نہیں پتا اللہ کس کس کے وسیلے سے آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا اللہ کس وجہ سے آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا اللہ کس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے۔ اللہ آپ کو رزق دیا، آپ نے اسے اپنی جگہ پر پہنچا دیا، تو اللہ آپ کو مجھے اور عطا فرمائے گا اگر اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیا جس کے نصیبوں کے لیے دیا ہے۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، ایک کے بدلے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دینے کا وعدہ ہے، اور بھی دے گا کئی گنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ وہ اس کے دونے کر دے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ غور کریں کہ اللہ کو قرضے کی کدھر ضرورت ہے؟ وہ خالق و مالک ہے، کن کہہ کر سارا کچھ بنا دیتا ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ جہاں بھی ہوں، سمندروں کے نیچے، پہاڑوں کے نیچے، دنیا کے ہر خطے میں، جہاں جہاں بھی ہے، ہر خطے پہ اس کا ہی ہے جو کچھ بھی ہے۔ ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس کو قرض کہاں چاہیے سوائے احساس کے، اور اللہ کے دیے رزق سے ہی تو ہم دیتے ہیں۔ جو خود ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے ان کو، وہ ہمیں دے دیتا ہے کہ ہم دے دیں، وہ سیدھا بھی دے سکتا ہے ان کو، ہمیں بائی پاس کر کے۔ تو سمجھ آئے کہ وہ ہم کو انسانیت سکھا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اچھے ڈسٹریبیوٹر، اچھی تقسیم کرنے والے نہیں ہیں، تو میری جان ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کا رزق آپ کو دے دیتا ہے، اور دوسروں کی وجہ سے جو رزق ملتا تھا نا وہ بند کر دیتا ہے، اور ان کو خود ہی یا کسی اور بہتر ڈسٹریبیوٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ دے دے، جو آپ نے روک لیا وہ دے دے۔ تو آپ کا رزق کم ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ جو تقسیم کرو گے وہی تو پلٹ کر واپس آنا ہے۔ پھر چاہے وہ رزق ہو، عزت ہو، محبت ہو یا احترام ہو، انسان کو لالچ ہوتا ہے کہ اپنے پاس سارا کچھ رکھ لو، خیرات کے لیے خراب سے خراب چیز دو یا تھوڑی سے تھوڑی دو، جان نکلتی ہے۔ خود چاہے روز برگر پیزے منگائیں، ہم لوگ ہوٹلنگ کریں، لیکن جب ہمیں کسی کو دینا پڑتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں ختم نہ ہو جائے، یہ چیز ہے۔ تو ہرگز اگر آپ کو وہ کوئی چیز دے اتنی خراب، تو آپ ہرگز دینا پسند نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے یہ سب، قرآن کہتا ہے بس اللہ کی راہ میں دو تو بہترین دو، جیسا تم خود چاہتے ہو کہ وہ اللہ ہے، یا کوئی اور گفٹ دے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، اللہ نے کہا تم ہی محتاج ہو، اللہ بادشاہ اعلیٰ ہے، وہی لوٹا کے دیتا ہے جو ہماری نیت ہوتی ہے اور دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اللہ نے کہا جو انسان جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ مال سدا اس کے پاس رہے گا، تو بس وہ سارا تباہ ہونے لگتا ہے اور تنگی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ بادشاہ ہمیشہ اپنی فوج اور اللہ کی مدد سے جیتتا ہے۔ جو اپنا مال جمع کرا ہے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ اپنے عزیز رشتہ داروں، ضرورت مندوں کو خاموشی سے دیں، اللہ رزق کے در کھول دے گا۔ اللہ کے راستے میں اتنا دے جو دے کر بھول جائے، یہ نہیں کہ دینے کے بعد کڑتے رہیں کیوں دے دیا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ نے رزق رکھا ہی بانٹنے میں ہے۔ کھڑا پانی جوہر بن جاتا ہے، کائی لگ جاتی ہے، بدبو دینے لگتا ہے، چلتا پانی صاف اور پاک ہوتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی نہیں نہ نکالتے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے، جو دو گے وہی پلٹ کر لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا۔
جتنی زور سے گیند پھینکو گے اتنی قوت سے وہ پلٹ کر آئے گی۔ جو بڑے بڑے کاروبار تباہ ہوتے ہیں ان کی بنیاد بھی یہ ظلم ہوتا ہے، دوسروں کا حق نہ دینا، ان کا حق ان کو نہیں پہنچانا، ان کا بھی کھا لینا صرف اپنا کام بڑھانے کے لیے۔ تو اللہ جو ان کی وجہ سے دیتا تھا اس نے وہ حصہ بند کر دیا۔ کبھی غور کریں، جو کھلے دل سے دوسروں کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس پر کبھی تنگی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، وہ بڑھتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ جو ضرورت سے زیادہ وہ کس کو دے؟ آپ نے کہا سب سے پہلے اپنے والدین کو، پھر ضرورت مند بہن بھائی کو، پھر رشتہ دار قریبی کو، ہمسائے کو، غلام کو، قیدی کو، مقروض کو اور ضرورت مندوں کو۔ جس سے رزق کم ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے کم ہوتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مفتح الابواب ہے۔ جب ناراض ہوگا تو رخ موڑ دے گا، رازق سے تعلق توڑ لیا تو رزق کدھر سے آئے گا؟ بس یہی بات ہے تو بہت کچھ، لیکن وہ پھر سے ہی کبھی پھر لمبا نہ ہو جائے، میں یہ کہتی ہوں۔ اچھا اب میں آخر میں ایک بتاؤں، ایک کسی نے پوچھا ہے استخارے کے لیے، تو میں اس کو بتاؤں کہ پہلے اس پارے کے میرا خیال دوسرے تیسرے رکوع میں ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک لا علم، مجھے کوئی علم نہیں سوائے اس کے جتنا کہ تم نے دے دیا مجھے علم، مجھے اتنا ہی پتہ ہے۔ سبحانک لا علم لنا، مجھے نہیں علم، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جتنا تو نے مجھے بتا دیا، انک انت العلیم الحکیم، اور آخر کار تو تو ہی ہے علم والا، سمجھ والا، میں تو ہوں نہیں۔ یہ آپ پڑھ لیں، نفل پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ سو جائیں، کچھ دن اس طرح پڑھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں چلتے پھرتے پڑھیں اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اے اللہ جو تیرے نظر میں میرے لیے وہ چیز اچھی ہے، سب سے اچھی ہے، وہ مجھے دے دے، یعنی جو نہیں اچھی وہ نہ دے۔ تو خود بخود آپ کا دھیان جو چیز آپ کے لیے نہیں اچھی اسے ہٹ جائے گا، اور جو اچھی ہے اس کی طرف اللہ موڑ دے، ٹھیک ہے؟ اور اللہم لا خلاف، اللہم لا خلاف، اے اللہ کوئی چیز مجھے ایسی نہ دینا جو میرے گلے کا پھندا مصیبت بن جائے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ یہ زیادہ پڑھیں تو پھر بھی آپ کا دل ادھر خود بخود مڑ جائے گا، خواب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر سو کے دیکھنا تو وہ دیکھ لیں۔ تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میرے بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو۔ اللہ میرے وطن عزیز پہ رحم کرے۔ آج اپنا نواز شریف تو اللہ کے فضل سے دوڑ گیا ہے، شکر ہے، اب اللہ کرے لپیٹ ہو کے ہی آئے جب کبھی آئے، ورنہ نہ آئے۔ شاید اس کی بیٹی بھی دوڑ جائے، کہہ رہے وہ بھی تیاری میں، شکر ہے۔